وہ بھی باقاعدہ کسی استاد سے پڑھنے کے بعد. اگر وہ خود پڑھے گا تو پھر تو اسے عمر لگ جائے گی, وہ نہیں آ سکتا اسے. یہ جو کتاب شعر کیسے بنتا ہے, تو جب اس کا میں نے موضوع دیکھا, نام دیکھا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. کیونکہ ایک پروگرام میں منیر نیازی صاحب سے پوچھا گیا کہ شعر کیسے تخلیق ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے, اور انٹرویو کر رہی تھی پروین شاکر. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. یہ منیر نیازی کا جواب تھا. تو انہوں نے کہا کیسے, یعنی آپ یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیفیت کو آج تک پا ہی نہیں سکا, یا اگر وہ کیفیت مجھ پر طاری بھی ہوئی تو میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. وہ نامعلوم سے کہیں آتی ہے اور نامعلوم میں گم ہو جاتی ہے. تو پہلے میں اس معنی میں سے سوچ رہا تھا. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ عروضی نقطۂ نظر سے اور فنی حوالے سے, پھر میں نے کتاب کے کچھ صفحات کی ورگردانی کی. ساری کو میں نہیں پڑھ سکا, بس چند صفحات دیکھے. تو بہت خوشی ہوئی کتاب کو کھولنے کے بعد کہ یہ ان بگنرز کے لیے ہے جو ابھی موضوع طبیعت بھی مکمل موضوع طبیعت نہیں رکھتے, یا جن کو کہہ لیں کہ عروض کی جو خاص ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی. جیسے اگر ہم نے پڑھا تو یہاں علی روی صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی تصحیح کریں گے کہ ہمیں سبب خفیف اور سبب ثقیل کا پتہ تھا. لیکن یہاں اس میں انہوں نے ہجائے بلند اور ہجائے کوتاہ کی ٹرم استعمال کی, اس کے لیے ایک ایک انہوں نے حرف بھی اسے الاٹ کر دیا, تو وہ بڑا آسان ہو گیا. وہ تختی جو کہہ لیں کہ میئرمنٹل تختی ہے, وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جو کلاسیکل طریقہ ہے تختی کا, وہ ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتا. اس حوالے سے بڑی, اور اس کے بعد کافی ساری چیزوں کا احاطہ کر دیا اس کتاب میں انہوں نے. اس کتاب کو کہہ لیں کہ یہ اتنی ہی ضروری تھی جتنا کہ ہمارے مضافات کے علاقوں میں شعر کہنے والے لوگوں کے ٹیلنٹ کا ضائع نہ ہونا. جتنا ضروری وہ ہے اتنی ضروری یہ کتاب بھی تھی. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ایک خبط ہے, معذرت کے ساتھ, ان کے ساتھ غائبانہ معذرت کے ساتھ, جن کو شاگرد گھیرنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کتاب بہت سارے نوجوانوں کو ایسی چیزوں سے بچا لے گی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مختصر ہے, اور تھوڑا سا پڑھیں وہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے بار بار اسے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے شہزاد صاحب کو بہت بہت مبارک. ایک اصلاح ہے جو میری نظر میں پڑھی, چونکہ میں نے ابھی ساری کتاب نہیں پڑھی, میں پہلے اس کا اعتراف کر چکا ہوں, کہ ایک شعر ہے بڑی معروف غزل انشا جی کی, انشا جی اٹھو اب کوچ کرو, تو اس کے نیچے نام انشاء اللہ خان کا لکھا ہوا ہے, وہ اصلاح فرما لیں. تو وہ چونکہ اصلاح فرما لیں وہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں خیر ہو جاتی ہیں, ایسا کوئی یہ کوئی اہم پوائنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال اجتماعی طور پر یہ ایک بہترین اضافہ ہے گجرات کے ادب میں, بلکہ پورے اردو ادب میں. اس نوعیت کی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی. اتنی آسان اور اتنے پیچیدہ موضوع پر اتنی آسان کتاب, اس کے لیے بہت بہت مبارکباد.